اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، عفت صفات، ماؤں بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد کا موقع ہے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد اس مبارک مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ مبارک مہینہ جس کی برکتیں بڑی عظیم ہوگی۔ ہم اگر پیچھے نظر ڈالیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ ابھی رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، اتنی فاسٹ دن گزر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ تم محسوس کرو گے کہ مہینہ گزر جائے گا، لیکن ایسا لگے گا کہ ہفتہ گزر گیا ہے۔ ہفتے گزر جائیں گے، ایسا لگے گا کہ دن گزر رہا ہے۔ تو اتنی تیزی سے زمانہ گزر رہا ہے۔ آج ہم غور کریں، کئی ہمارے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج ہمارے ساتھ وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے۔ ایسا ہی ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، ہماری بھی موت واقع ہو جائے گی اور ہمارے بعد کے لوگ کہیں گے کہ کل یہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج یہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ مبارک مہینہ ہم کو پھر نصیب ہو رہا ہے۔ تو ہم اس مہینے کی رمضان کے مہینے میں کی کیا تیاری کر رہے ہیں، استقبال رمضان کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، ہم تھوڑی سی اس کی پلاننگ کریں گے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو سورہ بقرہ کی 183 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کی پیروی پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفات پیدا ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر امت پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ اور جو روزے کا جو مقصد بتایا اللہ تعالیٰ نے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفات پیدا ہوگی۔ یعنی اللہ کے حکم کی اطاعت، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، اپنے آپ کو بچانا، تقوی، اپنے آپ کو بچانا، یہ صفات روزے کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ مہینہ آ رہا ہے، تو اس کی ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ جس طرح سے گھر میں اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، یا مسجدوں میں اب رمضان کے موقع پر صفائی کا کام چالو ہے، تو ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو اسی طرح ہم بھی اس کی تیاری میں کر لیں، ہم بھی پلاننگ بنائے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں تقوی کی صفات پیدا ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے بارے میں
بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس شہرا میں کے دور میں مجلس شہرا میں یہ بحث چل رہی تھی کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا، سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی، لیکن ایک صحابی رسول ابی بن کعب یہ خاموش تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کے جاننے والے، سب سے زیادہ جاننے والے کوئی شخص ہے تو ابی بن کعب ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تقوی کے بارے میں۔ انہوں نے فرمایا تقوی اسے کہتے ہیں کہ تم ایک راستے سے گزر رہے ہو جو راستہ خاردار جھاڑیوں سے بھرا ہوا ہے، بڑی بڑی گھاس ہیں، کانٹے ہیں، درختیں ہیں، تم ادھر سے گزر رہے ہو، خوفناک منظر ہے، پتے پڑے ہوئے ہیں، سانپ بچھو کا ڈر ہے۔ تو جس طرح سے آپ اس راستے سے گزریں گے، ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھیں گے، اپنے دامن کو سمیٹیں گے، کہیں کانٹا نہ گھس جائے، کہیں خروش نہ آ جائے، کہیں پیر پڑ جائے تو سانپ نہ ڈس لے۔ تو یہ ہے دنیا۔ اس طرح سے مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، اس سے گزرنا ہے اور ہم کو یہ زندگی کا سفر گزارنا ہے۔ تو ہم یہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے تو ہم آج ہی طے کریں کہ ہم میں اگر کوئی برائی ہے، چھوٹی چھوٹی برائی، لیکن اس کو ہم انشاءاللہ اس مہینے، مبارک مہینے میں ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ خاص کر حسد، جلن، ریاکاری، غیبت، مال کی محبت، یہ وہ برائی ہے جو عام ہے۔ اگر ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آج ہی طے کریں گے کہ ہم پورے رمضان کے مہینے میں اس برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ حسد وہ برائی ہے جو نیکی کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ ریاکاری، خاص کر اگر ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو یہ صرف اور صرف رضا الہی کے لیے کریں گے، اللہ میرا راضی ہو۔ ہم اگر کسی پہ مال خرچ کریں گے تو صرف اس کے پیچھے مقصد یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو۔ ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم عبادات کریں گے تو اس غرض میں یہ نہیں کہ یہ کوئی ہم کو نمازی کہے یا کوئی جو بھی نیک کام ہے، صرف اور صرف رضا الہی کے لیے۔ ہم میں اگر غیبت کی برائی ہے، غیبت کی صفات یہ بیان کی گئی ہے، کوئی ہمارا بھائی یا ہمارا دوست یا کسی بھی کی ذکر اس طرح سے کسی کے دوسرے کے سامنے کرے، اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں نے میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی ہیں، حالانکہ وہ باتیں اس میں موجود ہے یا اس کی برائی اس میں موجود ہے، لیکن اس کے غیبانے میں اگر ہم اس کی باتیں کرتے ہیں اور اس کو وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے باتیں میں بات کہی ہے، تو یہ غیبت ہے۔ غیبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مانند ہے۔ تو اگر ہم اس برائی میں مبتلا ہیں تو انشاءاللہ ہم
رمضان میں اس سے پوری طرح بچنے کی کوشش کریں گے، اور جو روزے کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے، تم میں تقوی کی صفات پیدا ہو، تقوی، یعنی بچنا، اپنے آپ کو بچانا، ہر برائی سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 185 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور جو ایسی کتاب ہے جس میں سراسر ہدایت ہے۔ تو وہ مبارک مہینہ ہے جس میں جو ہے یہ قرآن مجید نازل ہوا، جو حق و باطل کا فرق کھول دینے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید جو ہے حق و باطل کا فرق کھولنے والی کتاب ہے، جو اس مہینے میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کے بغیر یہ امت کی کیا حیثیت؟ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، وہ لوگ جانتے تھے کہ قرآن کے بغیر اس امت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ وہ امت، وہ عرب قوم جو ان کے بازو میں بڑے بڑے حکومتیں تھے، تو وہ قوم پر کوئی حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ تو جب انہوں نے اس کتاب کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق سے ساری دنیا کو روشن کیا۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو وہ قوم، عرب قوم جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، شراب نوشی کے عادی، کون سی ایسی برائی نہیں ہوں گی جو ان میں موجود نہ تھی، لیکن انہوں نے جو ہے اس کتاب کو اپنایا۔ تو قرآن کے بغیر امت کا کوئی مقام نہیں ہے، اس وقت بھی اور آج بھی۔ تو اس طرح سے یہ وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت ہے اس شخص پر جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور اس پر جبرائیل امین نے امین کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس پر امین کہا ہے۔ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرے۔ تو ہم آج ہی سے سوچیں کہ ہم نے رمضان کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں۔ تو ہمارے جو بھی کام ہے وہ ہم آج ہی کر لیں، کیونکہ بہت جلد وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اور خاص کر مارچ کے مہینے میں آ رہا ہے، یعنی دھوپ کی شدت ہوگی۔ آپ کے اگر بڑے بڑے کوئی کام ہوں گے تو فوراً کر لیجئے کہ کوئی روزہ ہمارا نہ چھوٹے۔ اور اس مہینے میں اگر آپ کی قرآن مجید کو اگر
ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھے ہیں تو عزم کیجئے کہ انشاءاللہ اس مہینے میں ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ یہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج اللہ کا احسان ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ ہر زبان میں موجود ہے، تو وہ اللہ کی کتاب کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر جو ہے اگر کسی نے ترجمے سے پڑھا ہے تو ہم اس کی تفصیل سے پڑھیں گے۔ ایک تفصیل ہوئی تو ہم دوسری تفصیل پڑھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، اس میں تدبر کریں گے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، راتوں کو جاگیں گے، تراویح میں جو قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر گھر پر آ کر اس کو اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ مبارک راتیں بہت جلد آنے والی ہے، پھر اس میں ایک رات بھی ہے لیلۃ القدر کی، جس میں جو ہے ہمارے تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ ہم اس تاخراتوں میں بھی پوری رات جو ہے عبادت کریں گے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم غور کریں کہ ہم جو ہے کیا تیاری کی ہے رمضان کے لیے۔ اگر نہیں کی ہے تو انشاءاللہ آج ہی سے ہم طے کر رہے ہیں، آج ہی سے پلاننگ بنائیں گے کہ ہم جو ہے کس طرح سے اس مہینے کو گزاریں گے، اور یہ جو نیکی کا مہینہ آنے والا ہے، غم خوری کا مہینہ، جس میں سنت نماز جو ہے تو فرض کے برابر ہو جاتی ہے، اور فرض کا درجہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں گے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم نظر ڈالیں گے کہ ہمارے پڑوس میں بھی اگر کوئی غریب ہے تو ان کے سحر کا انتظام، ان کے افطار کا انتظام کرنے کی کوشش کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ ہم نیک کام کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ آج سے ہی ہم عزم کریں کہ ہم رمضان کی پوری تیاری کریں گے، پلاننگ کریں گے، تو بہت جلد وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی رمضان کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا ہے، اے اللہ ہم کو پھر سے وہ مبارک مہینہ عطا کر اس کی راتوں کو جاگنے کی توفیق دے، اس کی راتوں میں تراویح کی نماز میں ٹھہرنے کی توفیق دے، اور قرآن مجید اس میں جو پڑھا جا رہا ہے اس کو سمجھنے، پھر گھر پر آ کر پھر اس کو ترجمے کے ساتھ، اس کو تفصیل کے ساتھ اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں ہمارا حصہ نصیب کر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔